Assalamu alaikum. This is Dr. Nayyar Masood from the platform of Virtual University of Pakistan. Dear students, we are doing the course of Object-Oriented Database Management Systems. Today we are in the lecture number 2 of this course. In our first lecture, we defined different things regarding this course. Initially, we identified what are the objectives of this course. By the end of this course, what are the items, what are the things that you should be knowing about the object-oriented database systems. اس کے بعد پھر ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ what is the passage، وہ کیا سٹیپس ہیں، وہ کیا راستہ ہے that we will follow during this course. یعنی جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ہم نے شروع میں سیٹ کیے تھے، ان کو ہم کس آرڈر میں جو ہے ان کو ہم ایک ایک کر کے حاصل کریں گے. پھر ہم نے کورس کے بارے میں ڈفرینٹ جو ریفرنس مٹیریل ہے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر جب ہم نے کورس سٹارٹ کیا تو جو اس کا سب سے پہلا آبجیکٹیو تھا کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت کیوں ہے. تو ہم نے ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ جو دو مین فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ یہ تھے کہ ایک تو جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے اس کی کچھ جو ویکنیسز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی، اور دوسرے نمبر پر کچھ ایسی اپلیکیشنز تھیں ریئل لائف کی جن میں کہ وہ فیچرز جو ہے وہ کم محسوس ہوتے تھے جو کہ ہمیں ریلیشنل ڈی بی ایم ایس سے سپورٹ کرتے تھے. پھر ہم نے ڈیٹا ماڈلز کے اوپر اپنی ڈسکشن سٹارٹ کی، اور اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو فائل پروسیسنگ انوائرمنٹ تھی وہاں سے ہم سوئچ ہوئے آن دا ہائرارکیکل اور نیٹورک ڈیٹا ماڈلز کے اوپر، اور پھر ان کے ڈی بی ایم ایسز مارکیٹ میں آئے. دس از اراؤنڈ 1960s، اور پھر سم ویئر ان 1970s جو پہلے جو آپ کا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے وہ پروپوز ہوا، اور اس کے بعد ڈفرینٹ ڈی بی ایم ایسز مارکیٹ میں آنا شروع ہوئے جو کہ آپ کے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل پہ بیس کرتے تھے، چنانچہ they were called the relational DBMSs. ہم نے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی اور جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز تھے ان کی جو ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کے جو ورکنگ اپروچ ہے اس کو ڈسکس کی، اور پھر ہم اب بات کر رہے تھے کہ اس کی کچھ ویکنیسز ہم نے دیکھی، اور پھر ہم نے آخر میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس آیا ای آر ڈیٹا ماڈل. یہ ڈیٹا ماڈل جو ہے یہ پرپوز ہوا 1976 میں، اور اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ جو ایک بہت بڑی ایک ویکنیس فیل ہوتی تھی ریلیشنل ڈیٹا ماڈل میں اس کو کور کیا جائے. جس ویکنیس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سیمینٹیکلی ویک ہے. جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے یہ آپ کو کم سٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے، یعنی یہ آپ کو صرف ایک سٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے اور وہ ہے ریلیشن. ای آر ڈیٹا ماڈل جو ہے وہ اس کمی کو بہت خوبی سے پورا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن کے لیے جو ڈیولپرز ہیں یا جو ڈیٹا بیس پروفیشنلز ہیں وہ یوز کرتے ہیں ای آر ڈیٹا ماڈل کو. تو اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی تھی آن دا ای آر ڈیٹا ماڈل، اور یہیں سے ہم آج کے لیکچر کو سٹارٹ کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ای آر ڈیٹا ماڈل اٹ پرووائڈز اس ڈفرنٹ کنسٹرکٹس یا اسٹرکچرز، وٹ ڈو وی مین بائی اٹ؟ دا کنسٹرکٹس اور اسٹرکچرز آر بیسیکلی دا ٹولز that you use while modeling any system. Obviously, when you are developing an application, you have to design the data or the database for that application. And to model that database, you use a data model. اور ظاہر ہے کہ using a data model means using the constructs provided by that data model. اب جو ER data model ہے جو ہمیں یہ constructs provide کرتا ہے ان میں سے سب سے پہلے تو ہے entity type. جو اینٹیٹی ٹائپ ہے دیٹ وی یوز ٹو ماڈل اور ٹو ریپرزینٹ ڈفرینٹ ریئل لائف آبجیکٹس، جو کہ ریئل ٹائم جو ریئل لائف سسٹم میں چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ایگزامپل لیں اپنے یونیورسٹی ایجوکیشن سسٹم کی جس سے ہم اس وقت ہمارا ڈائریکٹلی واسطہ بھی ہے، تو اس میں مثال کے طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر، کورس، ایگزام، دیز آر دا تھنگس دیٹ آر دی آبجیکٹس جو کہ اس سسٹم میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے کین بی ماڈلڈ یوزنگ دی اینٹیٹی ٹائپ. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم ای آر ڈیٹا ماڈل کو تھوڑی ڈیپتھ میں دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایون ڈفرنٹ ٹائپس کی جو اینٹیٹی ٹائپس ہیں
وہ سپورٹ کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے ہمیں ای آر ڈیٹا ماڈل. مثال کے طور پہ اسٹرانگ اینٹی ٹائپ، ویک اینٹی ٹائپ وغیرہ. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا کنسٹرکٹ ہے جو کہ ہمیں ای آر ڈیٹا ماڈل پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے ریلیشن شپ. ظاہر ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ جو اینٹی ٹائپس ہیں ان کے درمیان ایسوسیشن یا لنک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ہم ریئل ورلڈ سسٹم دیکھیں، کوئی بھی سسٹم دیکھیں، تو اس میں ہمیں کلیئرلی کچھ تو اس میں آبجیکٹس نظر آئیں گے، چیزیں نظر آئیں گی اس میں، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ چیزوں کے درمیان ایسوسیشن یا لنک بھی ہوتا ہے. اور اس چیز کو ماڈل کرنے کے لیے جو ای آر ڈیٹا ماڈل ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ریلیشن شپ کنسٹرکٹ. پھر اس کے علاوہ جو ہمیں ایک اور کنسٹرکٹ جو بہت میجر کنسٹرکٹ ہے ای آر ڈیٹا ماڈل کا وہ ہے ایٹریبیوٹ. اب ایٹریبیوٹس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ای آر ڈیٹا ماڈل ہے وہ ہمیں ڈفرنٹ ٹائپس کے ایٹریبیوٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو ہے سمپل اور سنگل ایٹریبیوٹ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ایٹریبیوٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کچھ اور فردر ایٹریبیوٹ سے مل کر بنتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ایگزامپل لیں ایڈریس کی، تو ایڈریس میں عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں لیٹس سے ہاؤس نمبر ہو گیا، اسٹریٹ ہو گیا، بلاک ہو گیا، ایریا ہو گیا، سٹی، کنٹری، زپ کوڈ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس سچویشن کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے جو ای آر ڈیٹا ماڈل ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کمپوزٹ ایٹریبیوٹ. پھر اسی طرح سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایٹریبیوٹ کی ملٹیپل ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں تو کسی اسٹوڈنٹ کی اگر ہابیز کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ملٹیپل ہابیز ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر آپ امپلائیز کے اندر دیکھیں تو اگر امپلائی کی آپ کوالیفیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ عام طور پہ ہر امپلائی کے ساتھ ملٹیپل جو کوالیفیکیشنز ہیں، لیٹ سے ہم اسٹارٹ کریں میٹرک اور انٹر اور بی ایس سی اینڈ ماسٹرز اینڈ سو فورتھ. تو اسی طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریئل لائف سچویشن میں کہ جہاں پر کہ ایٹریبیوٹ کی ملٹیپل ویلیوز ہوتی ہیں. تو ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ای آر ڈیٹا ماڈل میں ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ موجود ہیں. پھر اسی طرح بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم کسی ایٹریبیوٹ کی ویلیو جو ہے وہ ڈائریکٹلی سٹور نہیں کرتے ڈیٹا بیس کے اندر، بلکہ اس کو ہم کمپیوٹ کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسی ویلیو جو کہ ہم نے ڈیٹا بیس میں سٹور کی ہوئی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو کمپیوٹ کرتے ہیں. تو ایسے ایٹریبیوٹس کو ڈیرائیوڈ یا کمپیوٹڈ ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. اور جو ای آر ڈیٹا ماڈل ہے اس طرح کے ایٹریبیوٹ کو یا ویلیوز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک الگ سے کنسٹرکٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کنسٹرکٹ کو کہتے ہیں کمپیوٹڈ ایٹریبیوٹ. تو یہ تو میں نے آپ کو یعنی کچھ کنسٹرکٹ بتائے جو کہ بیسیکلی جو آپ کا بیسک ای آر ڈیٹا ماڈل تھا، یہ جو شروع میں ڈیفائن ہوا اس کا پارٹ تھے. بلکہ آن ٹاپ آف دیٹ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر سیمینٹکس کو کیپچر کرنے کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی ریلیشن شپ کی، جس کو ہم نے کہا کہ وہ ایک کنسٹرکٹ ہے جو کہ ای آر ڈیٹا ماڈل پرووائڈ کرتا ہے، تو ایون فردر ریلیشن شپ کے اندر اس میں مور سیمینٹکس ایڈ کرنے کے لیے ہمیں اور بھی کچھ جو سمبلز ہیں یا ان کو بھی اگر آپ کنسٹرکٹ ہی کہہ لیں وہ پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کارڈینلٹی، کہ دا پارٹیسپینٹ اینٹی ٹائپس انوالوڈ ان اے ریلیشن شپ، ان کے جو انسٹینسز ہیں وہ کس نمبر میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں لائک 1 to 1، 1 to many اینڈ many to many، یہ ڈفرنٹ کارڈینلٹیز ہیں جو کہ آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یوزنگ دا ای آر ڈیٹا ماڈل. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو کیریکٹرسٹک ہے کسی بھی ریلیشن شپ کی، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پارٹیسپینٹ اینٹی ٹائپس ہیں ان کے لیے اس ریلیشن شپ میں انوالو ہونا آیا وہ کمپلسری ہے یا کہ آپشنل ہے. اب اس کے لیے بھی آپ کو جو ای آر ڈیٹا ماڈل ہے وہ ایک فیسلٹی کہیں یا کنسٹرکٹ کہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ تو وہ فیچرز تھے کہ جو کہ ہمارے پاس بیسک ای آر ڈیٹا ماڈل میں تھے. جیسے ای آر ڈیٹا ماڈل جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہوا اور دوسری طرف سے یہ ہوا کہ جو آبجیکٹ اورینٹیشن کے جو فیچرز تھے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے، تو پھر ای آر ڈیٹا ماڈل کے اندر بھی جو ایکسٹینشنز ہیں یا انہینسمنٹس ہیں وہ سجیسٹ ہوئی. ملٹیپل ٹائم پہ مختلف لوگوں نے یہ جو ایکسٹینشنز ہیں انہینسمنٹس ہیں وہ پرپوز کی. اب جو ایون ہمارا جو کرنٹ ای آر ڈیٹا ماڈل ہے آفٹر ایکسٹینشنز یا انہینسمنٹس، وہ ہمیں
لائک جو جنرلائزیشن یا اسپیشلائزیشن کی ایک جو کوالٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے فیچر بھی ہمیں دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایگریگیشن یا کمپوزیشن، ان کو بھی ریپرزینٹ کرنے کی ہمیں فیچر پرووائڈ کرتا ہے ای آر ڈیٹا ماڈل، جس کو ہمیں کہنا چاہیے انہینسڈ ای آر ڈیٹا ماڈل. اور ایون کہ جو آپ کا جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلائزیشن اور جنرلائزیشن کی، تو اس میں بھی جو اس کے ڈفرینٹ آپشنز ہیں کہ آیا کہ یہ مینڈیٹری ہے، آپشنل ہے، ان کو بھی ریپرزینٹ کرنے کی جو فیچرز ہیں وہ ہمیں ای آر ڈیٹا ماڈل پرووائڈ کرتا ہے. اب جب ہم یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیز آر دا فیچرز آف دا ای آر ڈیٹا ماڈل، تو واٹ ڈفرنس ڈو دیز کوالٹیز اور کنسٹرکٹ میک؟ جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ ان کنسٹرکٹس کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ریئل لائف سچویشن کو ماڈل کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کو ڈفرینٹ سچویشن سے آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں، وہ آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے پاس اگر یہ ملٹیپل آپ کے پاس کنسٹرکٹس اگر موجود ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قسم کی سچویشن کو آپ ماڈل کرنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح کا کنسٹرکٹ استعمال کریں گے تو اس سچویشن کو بہت اپروپریٹلی آپ ماڈل کر سکیں گے. اور پھر چونکہ یہ گرافیکل ہے تو آپ جیسے ہی اس پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک ریلیشن شپ کی، اب فرض کیجئے کہ دو اینٹی ٹائپس کے درمیان ہم نے ایک ریلیشن شپ ماڈل کیا ہوا ہے. اب ہمیں کیا نظر آ رہا ہوگا کہ دو ریکٹینگل باکسز ہیں فرض کیجئے، اور ان کے درمیان ہم نے ایک ڈائمنڈ کے ذریعے ان کو آپس میں لنک کیا ہوا ہے اور ہم نے شو کیا ہوا ہے کہ یہ ریلیشن شپ ہے. پھر ہم نے جو اس کی کوآرڈینیٹی ہے یا ہم جو اس کی آپشنلٹی اور یا کمپلسری جو ہے یہ بھی ہم نے شو کیا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ مختصر سی ایک ڈائیگرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ای آر ڈیٹا ماڈل کو جانتے ہیں یا جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، جیسے ہی وہ اس پہ ایک نظر ڈالیں گے تو یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو میننگز ہیں وہ فوراً کے اوپر کلیئر ہو جائیں گے. یعنی آپ اس چھوٹی سی ڈائیگرام کو دیکھتے ہی بتا دیں گے کہ یہ ایک بائنری ریلیشن شپ ہے، یہ دو اینٹی ٹائپس ہیں، یہ اس میں انوالوڈ ہیں، فلاں جو اینٹی ٹائپ ہے یہ اسٹرانگ ہے، دوسری ویک ہے، اس کے لیے آپشنل ہے، اس کے لیے کمپلسری ہے، اس میں ایک انسٹنس انوالو ہوگا ایک کے ساتھ، اس کے مینی انسٹنس انوالو ہوں گے. اب یہ تمام ایک سٹوری جو ہے وہ ایک بریف سی ڈائیگرام سے آپ کو فوراً سمجھ آ گئی. اب دیکھیے، یعنی آپ کو اب یہ ہے کہ جو جس ایپلیکیشن کو آپ ماڈل کر رہے ہیں، جو اس کے ڈاٹا کی نیچر ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تمام جو سچویشن ہے ڈاٹا کے بارے میں، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہیں اور جو ڈفرنٹ ٹائپ کا ڈاٹا ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک نظر ڈالتے ہی کلیئر ہو گیا. پھر اگر ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو ایٹریبیوٹس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا کہ جو ڈفرنٹ ٹائپس کے ایٹریبیوٹ سپورٹ کرتے ہیں، ہر ٹائپ کے ایٹریبیوٹ کے لیے انہوں نے ایک الگ سے جو سمبل ہے یا ایک فگر کہہ لیں وہ ڈیفائن کی ہوئی ہے. تو اب پہلی بات تو یہ کہ اوول شیپ چیز کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایٹریبیوٹ ہے. لیکن نہ صرف یہ کہ ایٹریبیوٹ ہے بلکہ آیا کہ یہ سنگل ویلیوڈ ہے یا کہ ملٹی ویلیوڈ ہے، آیا کہ یہ کمپوزٹ ہے یا کہ یہ ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹ ہے. اب یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کو دیکھتے ہی ان کا پتہ چل جائے گا. یہ فائدہ ہے، یہ استعمال ہے ایک سیمینٹیکلی رچ ڈیٹا ماڈل کا. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر جو ہمارا کنسیپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے، یعنی وہ ڈیزائن جس کو کہ ہم انٹرپرائز لیول ڈیزائن کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمارا فرسٹ ڈیزائن ہوتا ہے جو کہ ہم کریٹ کرتے ہیں آفٹر اینالائزنگ دا ریکوائرمنٹس آف دا ڈفرنٹ یوزر گروپس. تو وہ کریٹ کرنے کے لیے، وہ بلڈ کرنے کے لیے، اسی لیے جو ڈیٹا بیس پروفیشنلز ہیں وہ یوز کرتے ہیں ای آر ڈیٹا ماڈل کو. اب دیکھیے اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اب میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتاتا ہوں کہ اگر ہم جو ڈیزائن کرتے ہیں یوزنگ ای آر ڈیٹا ماڈل، اگر وہی ڈیزائن ہم کرتے ہیں یوزنگ دا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل، تو اس میں کیا فرق ہوگا. دیکھیے اس وقت آپ کے سامنے جو اسکرین ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈفرنٹ جو سمبلز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں ای آر ڈیٹا ماڈل کے اندر وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں اینٹی ٹائپ ہے، ریلیشن شپ ہے، کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے، کمپیوٹڈ ایٹریبیوٹ ہے، ملٹی ویلیو ایٹریبیوٹ ہے.
اس کے علاوہ جو انہینسمنٹس ہیں، جو ایکسٹینشنز ہیں ڈیٹا ماڈل کے اندر، ان میں سے آپ کے پاس جنرلائزیشن اور اسپیشلائزیشن کا کنسٹرکٹ ہے، اس کے بعد ایگریگیشن ہے اور کمپوزیشن ہے. اب یہ تمام ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کنسٹرکٹس ہیں جو کہ ڈیٹا ماڈل ہمیں اس وقت پرووائڈ کر رہا ہے. اب جو آپ کی امپلیمنٹیشن ہے، یعنی جس میں آپ نے اپنے اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ ڈیٹا ماڈل میں تو ہے نہیں. اس کے لیے آپ کو اسے ٹرانسفارم کرنا ہوگا، ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا ٹو اے ڈیٹا ماڈل دیٹ پرووائڈ یو اے DBMS. اور ظاہر ہے اس میں جو ہمارے پاس چوائس ہے وہ ہے یا تو obviously hierarchical ڈیٹا ماڈل، نیٹورک ڈیٹا ماڈل اور ریلیشنل ڈیٹا ماڈل. ابھی ہم جو آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS ہیں ان کی ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ اب وہ اس پہ تو ہمارا یہ پورا کورس جا رہا ہے. جو ہائرارکیکل یا جو نیٹورک ڈیٹا ماڈلز ہیں وہ اس وقت آلموسٹ آبسلیٹ ہو چکے ہیں اور مارکیٹ میں ہارڈلی کوئی نئی اپلیکیشن جو ہمیں بنتی ہے، اس لیے ہم ان کو بھی اگنور کر دیں گے. ہمارے پاس اس وقت جو چوائس ہے وہ ہے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا ماڈل کے یہ جتنے بھی کنسٹرکٹس ہیں، ہمیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم نے ایک ڈیزائن کر لیا، اب جب ہم اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہوگا ریلیشنل DBMS. تو چنانچہ ہمیں جو ہمارا کا جو ڈیزائن ہے، جو ڈیٹا ماڈل میں ہمارا ڈیزائن ہے، اس کو ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہوگا انٹو دا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل. ناؤ انٹرسٹنگ سچویشن از کہ یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے دیٹ پرووائڈز اس ود اونلی اے سنگل اسٹرکچر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وین وی ہیو ٹو ٹرانسفارم any of these construct into the relational data model, we have got only one choice and that is a relation. تو اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ان میں سے جتنے بھی کنسٹرکٹ ہیں، مثال کے طور پہ جب آپ نے ایک اینٹی ٹائپ کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا انٹو دا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل، یو ہیو اونلی دا ریلیشن. جب آپ نے ریلیشن شپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اونلی ریلیشن. کمپوزٹ ایٹریبیوٹ انٹو دا ریلیشن. کمپیوٹر ایٹریبیوٹ اس کے لیے ہم اتنا ہمیں ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بٹ ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ تو وہ بھی جائے گا ریلیشن میں. اگر ہم بات کریں جنرلائزیشن اسپیشلائزیشن کی، یہ بھی جائے گا ریلیشن میں. ایگریگیشن انٹو ریلیشن، کمپوزیشن انٹو ریلیشن. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اتنی بہت ساری ڈفرینٹ سچویشنز جن کو ہم یوزنگ اے اسپیسیفک کنسٹرکٹ ماڈل کر سکتے ہیں یوزنگ دا ڈیٹا ماڈل. When we want to transform that design into the relational data model, تو ہمارے پاس اس وقت ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے ریلیشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ایک ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے ڈیزائن کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سے صرف ایک چیز نظر آئے گی اور وہ ہوں گے ریلیشنز. لیٹس سے کہ کسی بھی ایک جو مطلب ماڈریٹ سائز کا بھی جو ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے، لیٹس سے کہ اس میں اراؤنڈ 50 ٹیبلز ہیں، 50 اس میں ریلیشنز ہیں. اب آپ ان کی ڈسکرپشن کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلانے کے لیے اس میں غور کرنا پڑے گا کہ آیا کہ جو یہ ایک ریلیشن ہے، یہ ٹیبل ہے، کہ ان میں سے کس چیز کو ماڈل کر رہا ہے. یعنی انٹرسٹنگلی جو ایک ریلیشن ہے، مثال کے طور پہ وہ اینٹی ٹائپ کو بھی ماڈل کر رہا ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے کہ ایک اور ریلیشن جو ہے وہ ایک ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ کو یا کمپوزٹ ایٹریبیوٹ کو بھی ماڈل کر رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو ڈیزائن کے اندر غوطہ لگانا پڑے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ جو اس وقت ٹیبل ہے یہ اس وقت کیا چیز ماڈل کر رہا ہے، تاکہ آپ اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. جس سسٹم کو آپ ماڈل کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ ایپلیکیشن بلڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس کے لیے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے جو ڈیزائن ہوگا وہ آپ کو اس کے میننگ کے بارے میں، اس سچویشن کے بارے میں اتنی آسانی سے چیزیں نہیں بتائے گا، وہ وہاں سے نکالنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. یہ فرق ہے ایک سیمینٹیکلی رچ ڈیٹا ماڈل میں اور ایک جو سیمینٹیکلی ویک ڈیٹا ماڈل ہے. چنانچہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن اپلیکیشنز ہیں یا تو وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ رولز ہیں یا پرنسپلز ہیں یا ڈیٹا ماڈل ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کنسیپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے لیے، یا وہ استعمال کرتے ہیں ڈیٹا ماڈل کو فار ڈیزائننگ. اب ہم اگر بریفلی ڈسکرائب کریں یعنی ڈیٹا ماڈلز کے پوری ایک سارٹ آف ہسٹری کو دیکھنے کے بعد، اینڈ دیٹ ہسٹری از اپ ٹو دا ڈیٹا ماڈل، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ باری آتی ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈل کی. اس کو ہم پھر بعد میں ان ڈیپتھ جو ہے وہ اپنے آئندہ کے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. تو ابھی تک ہم نے جو ڈیٹا ماڈلز ڈسکس کیے ہیں
اب ان میں سے جو ہمارا بالکل ایک پریویلنگ ڈیٹا ماڈل ہے جو کہ امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل. تو while discussing the push or the requirement or the need for the object oriented DBMSs, ہم جب اس کو سمرائز کریں کہ what were the reasons، اور پہلی بات ہم نے یہ کہی تھی کہ وہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی ویکنیسز تھیں. تو اب ہم بریفلی اگر ان کو سب کو ڈسکرائب کریں تو پہلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پور ریپرزینٹیشن آف دا ریئل ورلڈ اینٹیز. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس کو یوں ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے وہ ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبلز کو نارملائز فارم میں ریپرزینٹ کریں. تو جب ہم نارملائزیشن کرتے ہیں تو جو ریئل ورلڈ آبجیکٹ کی جو ایک نیچرل ریپرزینٹیشن ہے ہم اس سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نارملائزیشن کے اندر ہم جو لنکڈ یا جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ملٹیپل ٹیبل میں سپلٹ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ ہم نے بات کی تھی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نارملائزیشن کے ساتھ ڈیٹا بیس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے نارملائزیشن از ریکمینڈیڈ، رادر اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ، لیکن وہ جو چیزوں کی ایکچوئل جو نیچرل جو ریپرزنٹیشن ہے اس سے وہ ان کو ہٹا دیتا ہے. پھر ہے سیمینٹک اوور لوڈنگ. جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی کنسٹرکٹ ہے اور وہ ہے ریلیشن، تو وہ ڈفرینٹ میننگس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہی اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہم اسے کہیں گے دس از ہیویلی اوور لوڈیڈ. کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس وقت جو یہ ریلیشن ہے یہ کس سچویشن کو یا کس چیز کو ماڈل کر رہا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ جو انٹیگریٹی کانسٹرینٹس ہمیں ریلیشنل ڈیٹا ماڈل سپورٹ کرتا ہے وہ سرٹن سچویشن میں جو ہیں وہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو اس میں ایک ویکنیس کہی گئی ہے وہ ہے ہوموجینس ڈیٹا اسٹرکچر. یعنی جو آپ کا ٹیبل ہے جب آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ یہ سپوز کرتا ہے کہ کالم وائز بھی اور رو وائز بھی جو ڈیٹا ہے اس میں ہوموجینٹی ہونی چاہیے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ سنگل ویلوڈ ہونا چاہیے، پھر جو ایٹریبیوٹس ہیں سب وہ سیم ڈومینس ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی یعنی جو چیزیں ہیں وہ اس کی لمیٹیشن ہے. آل دو جو ریسنٹ ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں وہ اس سے ہٹ کے بھی کچھ کنسٹرکٹ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو بیسک ڈیٹا ماڈل ہے اس کا پارٹ نہیں ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں وہ فالوئنگ دا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل جو لینگویج وہ یوز کرتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے وہ ہے ایس کیو ایل. اور ایس کیو ایل کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ہے بیس کرتی ہے ریلیشنل میتھمیٹیکل لینگویجز کے اوپر. تو وہ جو ہے وہ چونکہ آپ کا جو ریلیشنل میتھمیٹکس ہے وہ ڈیفائنڈ ہے اور مطلب تو چونکہ آپ کی جو ریلیشنل مینیپولیشن لینگویج ہے ہیز ٹو بی بیسڈ آن دا ریلیشنل لینگویجز، تو جو سیٹ آف آپریشنز ہیں پرووائڈ کرتی ہے وہ پھر obviously لمیٹیڈ ہے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی جو اسٹرینتھ ہے کہ وہ بیس کرتے ہیں ریلیشنل میتھمیٹکس کے اوپر، تو اس سے آپ کے جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ پھر اس کی اسٹرینتھ کو لوز کر جائیں گے، کیونکہ یہ اس کی ایک میجر اسٹرینتھ ہے کہ اس کی میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن ہے. چنانچہ جو آپ کے آپریٹرز ریلیشنل میتھمیٹکس کے اندر ڈیفائنڈ ہیں انہی پہ بیس کرتے ہوئے جو آپ آپریشنز ہیں وہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز پہ کر سکتے ہیں اور وہ لمیٹڈ ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ ایس کیو ایل کے اوپر ایس کیو ایل کے جو آپریشنز ہیں یا ایون جو بلکہ ریلیشنل الجبرا کی بات کریں اس کے آپریشنز کو دیکھیں تو یو ول فائنڈ کہ 5 یا 6 بیسک آپریشنز ہیں اور پھر کچھ اور آپریشنز ان کو ملا کے بنے ہوئے ہیں. تو بہت لمیٹڈ سیٹ آف آپریشنز ہیں جو آپ کے ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. پھر ایک اور اس میں بعض دفعہ پرابلم فیس آتا ہے وہ یہ ہے کہ ریکرسیو کیوریز کو ہینڈل کرنا وہ اس میں مشکل ہے. ریکرسیو کیوری سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک سنگل ٹیبل کے اوپر ایک کیوری کے اندر آپ ایک اور کیوری اپلائی کریں. تو ریکرسیو کیوریز جو ہیں وہ ریلیشنل جو ڈی بی ایم ایسز ہیں یا جو ریلیشنل لینگویجز ہیں وہ سپورٹ تو کرتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جو اس کی ڈیپتھ ہے کہ مطلب ایک کیوری کے اندر ایک اور جو کیوری آئے گی وہ کس حد تک جا سکتی ہے، کتنے لیول تک جا سکتی ہے، وہ لیولز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اگر وہ لیولز آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس طرح کی کیوریز جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا اس میں ریلیٹیولی مشکل ہے. آل دو بعد میں کچھ ایکسٹینشنز ایسی ہوئی ہیں کہ جس کے بیس پہ یہ چیز تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی ہے، لیکن جو بیسک آپ کا جو ڈیٹا ماڈل ہے اس میں یہ چیز جو ہے اس کا ایک کانسٹرینٹ ہے. ایک اور جو اس کا پرابلم ہے وہ ہے کہ امپیڈنس مس میچ. اس سے مراد یہ ہے کہ ایس کیو ایل جو کہ ہماری مینیپولیشن لینگویج ہے فار دی ریلیشنل ڈی بی ایم ایس ڈیٹا، اس میں کمپیوٹیشنل جو ہے
کمپیوٹیشنلی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اس لیے چنانچہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کمپیوٹیشنلی ویک یا SQL لیکس دا کمپیوٹیشنل کمپلیٹنیس. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹا تو ایکسیس کر لیا, لیٹس سے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اسٹور تھا, آپ نے ڈیٹا ایکسیس کر لیا یوزنگ SQL, لیکن اگر فرض کریں آپ نے کچھ کمپیوٹیشن پرفارم کرنی ہے اس ڈیٹا کے اوپر, تو اس کے لیے جو SQL ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کنسٹرکٹس پرووائڈ نہیں کرتی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ SQL جو ہے وہ کمپیوٹیشنلی انکمپلیٹ ہے. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ SQL کو ایمبیڈ کرتے ہیں, انکلوڈ کرتے ہیں کسی ہائی لیول لینگویج میں. چنانچہ فار ایگزامپل آپ کسی بھی جو ہائی لیول جیسے VB ہو گئی, جاوا ہو گئی, یا اس طرح کی جو بھی لینگویجز ہیں ان کے پروگرام کے اندر آپ SQL کو انکلوڈ کرتے ہیں. اب یہاں پر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ SQL کا جو ورکنگ سٹائل ہے, SQL جس طریقے سے کام کرتی ہے, جس طریقے سے ڈیٹا کو لیتی ہے, وہ کچھ اور ہے, اور جس طرح لینگویجز نارمل جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ ڈیٹا کو ٹریٹ کرتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے جتنے بھی ریلیشنل آپریشنز ہیں ان کی بیسک فلسفی یا بیسک تھیوری یہ ہے کہ دے آپریٹ آن ٹیبلز اینڈ دے ریزلٹ ٹیبل. ٹھیک ہے, اور جو ٹیبل ہے ظاہر ہے کہ اس میں ملٹیپل روز ہو سکتی ہیں, ملٹیپل اس میں کالمز ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم پروگرامنگ لینگویجز کی بات کریں تو عام طور پہ جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ سنگل ویریبلس کی بات کرتی ہیں, آلدو اس میں اریز یا کنسٹرکٹ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن بہرحال ان جنرل جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ سنگل ویریبلس کی بات کرتی ہیں. چنانچہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ دیر از این امپیڈنس مس میچ, ان کے درمیان میچنگ نہیں ہوتی. آج کل کی جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ اس امپیڈنس مس میچ کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اب وہ اس طرح کے آپ کو جو اسٹرکچرز پرووائڈ کرتی ہیں کہ پورے کا پورا جو ایک رو سیٹ ہے وہ موو کر جاتا ہے فرام دی ڈیٹا بیس ٹو دا پروگرامنگ ویریبل. یعنی جب آپ SQL کی اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر تو پورا جو وہاں سے ریلیشن ریٹرن ہوتا ہے, آج کل کی پروگرامنگ لینگویجز اس سارے کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں, بٹ اسٹل جو بیسک فلسفی ہے بٹوین دی ورکنگ آف دی ریلیشنل مینیپولیشن لینگویج وچ از SQL اور جو نارمل پروگرامنگ لینگویجز میں یہ ڈفرینس ہے, اینڈ دس از کالڈ دی امپیڈنس مس میچ. اس کے علاوہ جو اور اس میں پرابلم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ جو اس میں ٹرانزیکشنز ہیں ریلیشنل DBMSs کے اندر, دے آر جنرلی شارٹ لیوڈ, یعنی تھوڑے ٹائم یا تھوڑے ڈیوریشن کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کی سپورٹ اس میں موجود ہے. اور خاص طور پہ جو ٹرانزیکشن مینجمنٹ ہے, فار ایگزامپل جیسے کنکرنسی کنٹرول ہے, وہ سوٹ کرتا ہے شارٹ لیوڈ ٹرانزیکشن کو. مثال کے طور پہ ایک جو کنکرنسی کنٹرول میکانزم ہے جو کہ ریلیشنل DBMSs کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ ہے لاکنگ کا, کہ آپ جب تک ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی اس وقت تک جو آپ کے ڈیٹا آئٹمز جو کہ وہ ٹرانزیکشن استعمال کر رہی ہے دے آر کیپٹ لاکڈ فار دیٹ پرٹیکولر ٹرانزیکشن. لیکن بعض ٹرانزیکشن اپنے نیچر سے ایسی ہوتی ہیں ریئل لائف کے اندر جو کہ کافی لمبے ڈیوریشن کی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس ڈیوریشن کے لیے آپ وہ جو ڈیٹا آئٹم جن کو کہ آپ نے لاک کیا ہوا ٹرانزیکشن کے لیے, اگر بہت لمبے عرصے کے لیے آپ اس کو لاکڈ رکھیں تو دیٹ وڈ بیسیکلی ہیمپر دی کنکرنسی آف دا سسٹم ایز اے ہول, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سسٹم کی ایفیشنسی یہی ہے ڈیٹا بیسز کی کہ جو ملٹیپل یوزرز ہیں وہ اس کو کنکرنٹلی ایکسیس کر رہے ہوں. اگر فرض کریں اگر کوئی آپ کا یعنی جو ڈیٹا آئٹم ہے فور لانگ پیریڈ آف ٹائم اگر وہ لاکڈ ہے تو ظاہر ہے اس دوران جو باقی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گی, تو اس لحاظ سے پرابلم کریٹ کرے گا. تو جو کنکرنسی کنٹرول میکانزم ہے, یہ جو ٹرانزیکشنز کا بیسک آئیڈیا ہے ان دی ریلیشنل DBMSs, وہ جو لانگ لیوڈ یا لانگ ٹرم ہمارے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتا. پھر جو اسکیما چینجز ہیں بعض کیسز میں ان کو کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو موومنٹ ہے ریلیشنل ٹیبلز کے اندر وہ تھوڑی سی ٹرکی ہے. یہ وہ ڈرا بیکس تھے جو کہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل یا ریلیشنل DBMSs کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ باتیں جو ہیں جو جتنی ہم نے پوائنٹس ابھی ڈسکس کیے ہیں کچھ پچھلے لیکچر میں کچھ اس لیکچر میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام 100% ایگریڈ اپون ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو
اگر بہت زیادہ ڈبیٹ کا باعث نہیں بھی ہیں تو کم از کم کسی نہ کسی حد تک ضرور ان پہ ڈبیٹ ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. یا یوں کہیں کہ سب پوائنٹس ایسے نہیں ہیں کہ جس پہ ہر کوئی جو ہے وہ ایگری کر جائے, کیونکہ ایک بہت کلیئر اور بہت اسٹرانگ ڈیٹا بیس پروفیشنل کمیونٹی ایک ایسی بھی ہے جو کہ ان تمام ویکنیسز سے 100% ایگری نہیں کرتی. اور آبویسلی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے لورز ایسے ہیں اور جو کہ آبویسلی لیڈ بائی ڈیٹ اینڈ کارڈ دیم سیلوز, جو کہ ان میں سے ہر پوائنٹ کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ایسے آرٹیکل مل جائیں گے جس میں جو ریلیشنل ڈیٹا بیس کی جو کمیونٹی ہے وہ اس چیز کی سپورٹ کرتی ہے, ان تمام آرگومنٹس کو کاؤنٹر کرتی ہے. 100% نہیں تو کافی حد تک وہ کاؤنٹر کرتے ہیں کہ نہیں, آپ ان تمام سچویشنز میں ریلیشنل ڈیٹا بیسز سے کام لے سکتے ہیں یا اس سے کام چلا سکتے ہیں. دیکھیے مطلب ظاہر ہے کہ کام چلانا, اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو جسٹ سم ہاؤ اس کو ریکوائرمنٹ کو فلفل کر لینا, وہ ہمیشہ آبجیکٹو نہیں ہوتا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایڈجسٹ کر رہے ہوں کسی جگہ پر تو وہ اتنی ایفیشینٹلی یا اتنی افیکٹولی نہ ہو رہی ہو. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آل دو جو ریلیشنل کمیونٹی ہے, جو ریلیشنل ڈیٹا بیس کمیونٹی ہے, اگر وہ ان باتوں سے ایگری 100% نہ بھی کرے تب بھی یہ جو ڈرا بیک یا ویکنیسز ہیں یہ ایسی ہیں کہ جن کو آپ بالکل بھی جو ہے وہ اگنور یا مطلب رد نہیں کر سکتے. یہ ڈیفینیٹلی یہ ہیں اور ان کی ویٹیج ضرور ہے. اب یہیں سے ایک دوسرا پوائنٹ جو کہ ہم نے مینشن کیا تھا کہ ایک ریزن ہے, مین ریزن ہے فار دی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایسز, اور وہ یہ ہے کہ ایڈوانس ڈیٹا بیس ایپلیکیشن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ آر دا ایپلیکیشن دیٹ وی کال ایڈوانس ڈیٹا بیس ایپلیکیشن. دیکھیے جب ہم ڈیٹا بیس ایپلیکیشن کا ذہن میں لاتے ہیں تو عام طور پہ کچھ خاص قسم کے جو ڈیٹا ہے اس کی ارینجمنٹ اور خاص طرح کے جو آپریشنز وہ ذہن میں آتے ہیں. اور چونکہ آج کل جو جو ڈیٹا بیسز کی انڈسٹری ہے وہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز سے یا ریلیشنل ڈی بی ایم ایس سے اتنی انفلوئنسڈ ہے کہ ڈیٹا بیسز کا نام لیتے ہی ٹیبلز آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ ڈیٹا ارینج ان دا فارم آف ٹیبلز, فائن, اور پھر ان کے درمیان لنک اور پھر ذرا ایس کیو ایل, یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن ایسی کئی اپلیکیشن اب یعنی اس وقت سامنے آ چکی ہیں کہ جن میں یہ پرٹیکولر جو فارم آف ڈیٹا ہے یہ کام نہیں کرتا, کیونکہ ان اپلیکیشنز کی نیچر ہی ایسی ہے. آپ کی کتاب میں بھی کچھ اپلیکیشن کا ذکر ہے, اور اگر آپ ادروائز بھی آرٹیکل اگر سرچ کریں تو آپ کو ایسی اپلیکیشن مل جائیں گی. مثال کے طور پہ ایک ایسی اپلیکیشن جسے ہم کہتے ہیں کیڈ, یعنی کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو یہ اپلیکیشن ہے, جو یہ ایریاز ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انجینئرنگ سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں, خاص طور پہ ڈرائنگز یا جو ڈیزائنز ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کی اپلیکیشنز کریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے سول انجینئرنگ ہو گئی یا الیکٹریکل یا میکینیکل انجینئرنگ ہے, ان سے جو ایسوسیٹڈ ڈیزائنز وغیرہ ہیں ان کو بنانے کے لیے آپ کو جو اپلیکیشنز چاہیے وہ ایفیشینٹلی یا پراپرلی جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, آپ ان کو ماڈل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو ڈیٹا استعمال ہوتا ہے یا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے وہ بہت سی ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کا ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں عام طور پہ جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ سرٹن نمبر آف ٹیبلز ہو گئے, لیکن جو اس میں ڈیٹا ٹائپ ہوگی, جو ڈیٹا کی جو نیچر ہوگی, وہ کچھ تھوڑی سی سرٹن ڈیٹا ٹائپس ہیں اس ٹائپ کا ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ روز اور کالم میں ارینج ہوتا ہے. لیکن مثال کے طور پہ اگر فرض کریں آپ نے کسی بلی کا ڈیزائن سٹور کرنا ہے, یا آپ نے فار ایگزامپل ایک ایئر پلین کا ڈیزائن آپ نے سٹور کرنا ہے, یا آپ نے کسی جو آئی سی ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ سٹور کرنا ہے, تو اس کی جو ڈیٹا کی نیچر ہے وہ اس سے کوائٹ ڈفرینٹ ہے جو کہ ہمارا یوزول اپلیکیشن میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ڈیزائن بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے پاس عام اپلیکیشنز میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک خاص فارمیٹ پڑا رہتا ہے اور اس میں چینجز اتنی فریکوینٹ نہیں ہوتی, ان اپلیکیشن میں جو ڈیزائن ہے مثال کے طور پہ وہ ایوالو ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے, بڑھتا ہے. تو آپ کو جو ایوالونگ ڈیزائن ہے اس کا ٹریک رکھنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک فیچر ہے جو کہ مطلب اس طرح کے جو کیڈ کی اپلیکیشن میں استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ڈیزائن کے ڈفرینٹ ورژنز کریٹ کرتے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ورژنز کا ٹریک رکھنا پڑتا ہے کہ یہ لیٹس سے ہم اگر ایک کمپوننٹ ڈیزائن کر رہے تھے تو اس کے اندر
یہ اس کا پہلا ورژن بنا, اس میں پھر یہ چینج ہوئی, دوسرا ورژن بنا, اینڈ لائک دیٹ. اور بعض دفعہ آپ کو آگے جا کے سابقہ ورژنس کو ریفر کرنا پڑتا ہے, تو یہ جو ورژن مینجمنٹ ہے یہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کمپوننٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ کمپوننٹ دوسرے کمپوننٹس کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک جو چیز آپ نے ڈیزائن کی, دیٹ بیکمز اے پارٹ آف اندر تھنگ, دیٹ بیکمز اے پارٹ آف یٹ اندر تھنگ. تو اس طرح سے یعنی ایک کمپوننٹ ایک اور کمپوننٹ کا پارٹ, وہ اس کا پارٹ, اس لائک دیٹ. تو جب آپ ایک جگہ پہ کوئی چیز چینج کرتے ہیں تو وہ جو چینج ہے وہ ان تمام جگہوں پہ ریپرزینٹ ہونی چاہیے, ریفلیکٹ ہونی چاہیے جہاں جہاں پر کہ وہ کمپوننٹ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ ان اپلیکیشنز میں ایک اور جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے کوآپریٹو انجینئرنگ. اس سے مراد یہ ہے کہ ملٹیپل جو لوگ ہیں وہ ایک ہی ڈیزائن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایسا آپ کو یہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ مینٹین کرنی ہوتی ہے کہ جو شخص اگر ایک کمپوننٹ پہ کام کر رہا ہے تو وہ کنفلکٹ نہ کرے کسی دوسرے کام کے ساتھ, یا جو ایک کام کر رہا ہے وہ باقی جو ٹیم کے ممبرس ہیں ان کو بھی اویلیبل ہو, یہ نظر آ رہا ہو, اور وہ جو چینج کریں وہ اس کی چین کے ساتھ وہ کوآپریٹ ہوا ہو یا وہ اس پہ انکارپوریٹ ہوا ہو. تو اس طرح کی انوائرمنٹ کو ہم کہتے ہیں کوآپریٹو انوائرمنٹ یا کوآپریٹو انجینئرنگ. تو کیڈ بیسڈ جو اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ فیچرز ہیں جن کے بیسس پہ یہ محسوس کیا جاتا ہے اور بڑی شدت سے محسوس کیا جاتا ہے کہ جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کے فیچرز ہیں وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اسی طرح کی ایک اور اپلیکیشن ہے, اسے ہم کہتے ہیں کیم, یعنی کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ. اس میں وہ تمام فیچرز جو کہ ہم نے پیچھے ابھی کیڈ کے بارے میں پڑھے ہیں وہ تمام اس میں انوالو ہیں, اور پلس آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو جو پروڈکشن سسٹم ہے جس میں کہ ڈسکریٹ یا کنٹینیوس اسٹیپس ہو سکتے ہیں ان کی مانیٹرنگ یا کنٹرول بھی شامل ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی اگر آپ ایک جو پروڈکشن انوائرمنٹ ہے دیکھیں تو وہاں پہ نہ صرف یہ کہ آپ نے آئٹمس کو دیکھنا ہے, ان کو آپ نے ان کی کوانٹٹی کو, ان کی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے, بلکہ جو وہاں پہ ڈفرینٹ اکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے اس کو بھی آپ نے مانیٹر کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کسی جگہ پہ اگر ایک جگہ آپ نے ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے, لیٹ سے آپ نے کوئی ویسل ہے اس کا آپ نے پریشر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے, تو ڈفرینٹ جو وہاں پہ فیکٹرز ہوتے ہیں ان فیکٹرز کے امپیکٹ کو آپ نے سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی ایک ویلیو یا کوئی ایک جو ہے نا ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہو کہ بھئی اس الگو کے بیس پہ یا ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے, بلکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کو جو لوکل انوائرمنٹ ہے اس کے بیسس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو کچھ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو جو آپ کی یعنی کہ کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی ایک ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس میں جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں ان کے فیچرز جو ہیں وہ انسفیشینٹ فیل ہوتے ہیں. ایک اور جو اپلیکیشن ہے جہاں پر کہ جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں وہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ انسفیشینٹ محسوس ہوتی ہیں, وہ ہے کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا جسے ہم کہتے ہیں کیس. اب کیس میں یہ ہے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی اس کے جو لائف سائیکل ہے, اس کا جو پروسیس ماڈل ہے, اس کی جتنی بھی سٹیجز ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہر سٹیج جو ہے وہ دوسری سٹیج سے لنکڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں وہی جو ایوالو ہونے والی بات ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک آگے کی سٹیج پہ چلے گئے اور پچھلی کسی سٹیج کے اوپر آپ نے کوئی چینج کی ہے, تو جو اس کا امپیکٹ ہے اس کو ایوالو ہونا چاہیے, اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے آگے کے جو جتنے بھی فیزز ہیں. پھر ایک اور چیز اس میں یہ کہ اس میں بھی کوآپریٹو جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ انوالو ہے. ظاہر ہے کہ جو آپ کا ڈیزائن پروسیس ہے اس کے اندر ٹیمز انوالو ہوتی ہیں, اور ایک ٹیم میں اوبویسلی ملٹیپل جو ہے نا وہ پروفیشنل یا ملٹیپل جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو ان سب کا جو امپیکٹ ہے, جو ان کا کامن ورکنگ ہے, دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دا اوور آل ڈیزائن. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی جو کیس انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو ورژننگ ہے اور جو کنفیگریشن ہے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے وہ بھی ایک ایسی انوائرمنٹ ہے, ایسی اپلیکیشن ہے کہ جہاں پہ جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں اس کے جو فیچرز ہیں دے آر فیلٹ انسفیشینٹ. پھر آپ کے پاس ہے نیٹورک مینجمنٹ سسٹمز. اس کا جو آبجیکٹو کیا ہے کہ کوآرڈینیٹ ڈلیوری آف کمیونیکیشن سروسز اکراس اے کمپیوٹر نیٹورک. اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں, لائک آپ نے نیٹورک پاس مینجمنٹ کرنا ہوتی ہے, نیٹورک پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اس میں جو ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں دے کین ناٹ بی ایفیشینٹلی اور افیکٹولی پرفارمڈ یوزنگ
ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز. اور اس کے علاوہ جو اس میں ڈیٹا انوالو ہوتا ہے نیٹ ورک مینجمنٹ میں وہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو روٹس کو فالو کرنا یا پرابلمس کو ڈائگنوز کرنا یا جو بیلنس کو مینٹین کرنا, یعنی کہ جو آپ کا لوڈ کو بیلنس کرنا, یہ بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ کو اس انوائرمنٹ میں کرنا ہوتی ہیں. اس طرح کچھ اور اپلیکیشنز جو کہ اسی طرح کی اپلیکیشنز کاؤنٹ ہوتی ہیں ان میں ہے آفس انفارمیشن سسٹمز اینڈ ملٹی میڈیا سسٹمز. اسی طرح جو آپ کا ڈیجیٹل پبلشنگ ہے اس کے اندر, پھر جو آپ کا جغرافک انفارمیشن سسٹمز ہیں. اب جو آپ کے جغرافک انفارمیشن سسٹمز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈیٹا کی نیچر ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس میں آپ کے پاس جو اسپیشل اور ٹیمپورل جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے, اور آپ اس کو استعمال کس لیے کرتے ہیں, مثال کے طور پہ لینڈ مینجمنٹ کے لیے یا انڈر واٹر ایکسپلوریشن کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ ڈیٹا جو کہ ہم ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم انٹر کرتے ہیں کی بورڈ سے, یا چلیں بعض کے سسٹم اسکین بھی کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پر جو آپ کے پاس جو آپ کے جی آئی ایس ہوتے ہیں جغرافک انفارمیشن سسٹم, ان میں آپ کو جو یعنی جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے وہ لینڈ سروس سے, یا بعض دفعہ آپ کو جو سیٹلائٹ کی سے جو آپ کو امیجز حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کو وہاں سے ڈیٹا ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو امیجز اس طرح کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے, جبکہ اس کے برعکس جب ہم ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز کی بات کرتے ہیں تو روٹین میں جس ڈیٹا کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یا موسٹ آف دا ٹائم ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز کے اندر جو ڈیٹا ہم ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ لائک نومیرک ٹائپ کا ہوگا, یا ٹیکسٹ ٹائپ کا ہوگا, یا وہ ڈیٹ ٹائپ کا ہوگا. تو موسٹلی یعنی جو اپلیکیشن جن میں ہم ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز کو استعمال کرتے ہیں اور جن کے لیے وہ بہت ہی سوٹیبل ہے, وہ اس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے بات کی ہے جغرافک انفارمیشن سسٹم کی, اس میں جو ڈیٹا ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں وہ اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. چنانچہ اب ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے کہ ہم نے وہ کچھ اپلیکیشنز دیکھی ہیں, کچھ اپلیکیشن کا ذکر کیا ہے کہ جو کہ جہاں پر کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کیپیبلٹیز ہیں ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز کی وہ انسفیشینٹ ہے ٹو پرفارم ایفیشینٹلی اور افیکٹولی ان دیز اپلیکیشنز. تو یعنی وہ جو دو مین ریزنز تھیں, جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی ویکنیسز, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اپلیکیشنز کی جو ڈیٹا پروسیسنگ کی ریکوائرمنٹس تھیں, یہ دو مین فیکٹرز تھے کہ جو ہم کہتے تھے کہ جو کہ وجہ بنے کہ لوگوں نے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایسز کے بارے میں سوچنا شروع کیا. ان دو فیکٹرز کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب ساتھ ہی ایک جو تیسرا فیکٹر ہے جس نے کہ اس آئیڈیا کو یعنی کلاس سے زیادہ پش کیا, وہ تھا کہ پاپولیرٹی آف دا آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم ایز اے پروگرامنگ میتھڈولوجی. یعنی جب سے کمپیوٹر کا استعمال شروع ہوا اور پھر اس کے بعد لو لیول لینگویج اور انٹرمیڈیٹ لیول لینگویج کی پروگرامنگ کے بعد ہائی لیول لینگویج کی پروگرامنگ جب سٹارٹ ہوئی, تو اس وقت سے جو ڈفرینٹ پروگرامنگ کے سٹائلز تھے یا ڈفرینٹ پروگرامنگ پیراڈائمس تھے وہ انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئے. اور اسی طرح سے یعنی ہر ایک کی جو ویکنیسز تھیں وہ نیکسٹ نے کور کی, یا جو بھی ان کے فیچرز تھے ان کو امپروو کیا. اور جب آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم جو ہے وہ یعنی دریافت ہوا اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا, تو اس کے فیچرز کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ ایز اے پروگرامنگ میتھڈولوجی اٹ بیکیم ویری پاپولر. اگر آپ یہ سلائڈ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آلدو جو یہ سلائڈ بنی ہوئی ہے اس کا پرسپیکٹو کچھ اور ہے, لیکن اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائمنگس کے دوران جب کہ کمپیوٹر پروگرامنگ سٹارٹ ہوئی جو ڈفرینٹ پروگرامنگ سٹائلز استعمال ہوئے وہ دکھائے گئے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 1960s میں جو سب روٹینز ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئی. پھر 1970s کے دوران جو ماڈیولز کا جو کانسیپٹ تھا یا جو ایک پیراڈائم تھا وہ پاپولر ہوا. 1980s میں آبجیکٹس جو ہیں وہ استعمال ہونا شروع ہوئے, یا وہ دے اسٹارٹ گیٹنگ دا پاپولیرٹی. اب حالانکہ اس کے بعد کمپوننٹس کا ایک کانسیپٹ آیا, پھر اس کے بعد آج آپ دیکھیں تو اور بھی پیراڈائمز ہیں. مثال کے طور پہ جو پیٹرن اورینٹیڈ جو آپ کی یا ایجنٹ بیسڈ پروگرامنگ, یہ چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں. لیکن باوجود اس کے کہ جو آبجیکٹس کا کانسیپٹ ہے یا جو آبجیکٹ اورینٹیشن ہے وہ 1980s سے استعمال ہونا شروع ہوئی, اور آج ظاہر ہے کہ اس بات کو گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, لیکن جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے وہ اتنی سکسیسفل ثابت ہوئی کہ آج بھی باوجود اس کے کہ اس کے بعد اور بھی پیراڈائم جو وہ انٹروڈیوس ہوئے,
لیکن جو ایک پریویلنگ یا ڈومیننٹ پیراڈائم ہم محسوس کرتے ہیں پروگرامنگ ورلڈ کے اندر، وہ آبجیکٹ اورینٹیشن ہی ہے. یعنی جب آپ کوئی اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے، یعنی جب آپ پروگرامنگ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو آبجیکٹ اورینٹیشن کی اپروچ ہے اس کو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. سو مچ سو کہ ایون جب لوگ ایک نان آبجیکٹ اورینٹیڈ چیز کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کو ہی دیکھ لیں، یعنی آج کے دور میں ایون جب آپ نے ایک ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے تو ڈیزائن میتھڈولوجی کے طور پہ سٹارٹ جو ہے وہ آپ آبجیکٹ اورینٹیشن سے ہی کرتے ہیں. یعنی آبجیکٹ اورینٹیشن نے نہ صرف یہ کیا کہ آبجیکٹس کا کانسیپٹ کیا، بلکہ اس پہ پھر بیس کرتے ہوئے پورے جو پروسیس ماڈلز ہیں وہ ڈیفائن ہو گئے. تو یعنی اب جو ایون جو یہ ایک ٹیکنالوجی ہے کہ کس طرح سے ہمیں ڈیزائن فیزز کو لے کے آگے چلنا چاہیے، وہ بھی اٹ سیلف کافی ڈیولپ ہو چکی ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے، جو آبجیکٹ بیسڈ ہے، دیٹ از کوائٹ پاپولر. تو اس ساری بات کا بیک گراؤنڈ یا اس کا جو آبجیکٹو وہ یہ ہے کہ یعنی وہ دو فیکٹرز جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں پریویس دو لیکچرز میں، ان دو فیکٹرز کے علاوہ جس تیسری چیز نے اس میں رول پلے کیا وہ یہ تھا کہ جو آبجیکٹ اورینٹیشن ہے یا جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ سٹائل ہے وہ بھی کافی زیادہ سکسیسفل اور پاورفل ثابت ہوا. اور جو پروفیشنلز تھے they were quite convinced کہ it's a very effective, very useful programming approach یا design approach even. چنانچہ یہاں سے ان تینوں چیزوں نے مل کے اب جو ہے وہ لوگوں کو اس پہ فورس کرنا شروع کیا کہ آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کو بھی کے بارے میں بھی سوچیں. یعنی اگر آپ مختلف بکس کو دیکھیں جو کہ یعنی جو کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کو ڈسکس کرتی ہیں، تو ایک ایکویشن کہیں یا ایک فریز بہت ہی کامن آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ واٹ از آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز. ہم یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ پلس ڈیٹا بیس آپریشنز، ان دونوں کا جو مرجر ہے دیٹ از بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز. تو اب یعنی آئندہ ہم جو ہے وہ کوئکلی ایک اوور ویو کریں گے کہ واٹ آر دا آبجیکٹ اورینٹیڈ فیچرس، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے مرج ہوئے آبجیکٹ اورینٹیڈ فیچرز انٹو دا ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی. تو آج کے لیکچر کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اس کو سمرائز ہم کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ آج کے لیکچر میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم جو اپنی پچھلے لیکچر کی ڈسکشن تھی ڈیٹا ماڈلز کے اوپر اس کو لے کے چل رہے تھے. تو ہم نے ای آر ڈیٹا ماڈل جو ہے وہاں سے ہماری ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی اور ہم نے یہ بتایا کہ کیوں جو ای آر ڈیٹا ماڈل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از اے سیمینٹیکلی رچ ڈیٹا ماڈل. ظاہر ہے کہ وہ ملٹیپل کنسٹرکٹس پرووائڈ کرتا ہے جن کو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں، وہ آپ کے لیے ماڈلنگ کو آسان کرتا ہے. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا واضح فرق ہے کہ ای آر ڈیٹا ماڈل میں اور ریلیشنل ڈیٹا ماڈل میں کہ وہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل کنسٹرکٹس ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس صرف ایک کنسٹرکٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا، ہم نے بریفلی جو ویکنیسز تھیں ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے ساتھ ان کو ون بائی ون ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا جو دوسری اس کی میجر ریزن تھی وہ یہ تھی کہ بعض اپلیکیشنز کی ریکوائرمنٹس ایسی تھیں کہ جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں وہ اتنی سکسیزفلی فلفل نہیں کر سکتے. اور اس میں ہم نے لائک کیڈ کو دیکھا، کیم تھا، اس کے علاوہ کمپیوٹر ایڈیڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ اس کو ڈسکس کیا. پھر ہمارے پاس تھے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم تھے اور آفس انفارمیشن سسٹم تھے. تو یہ وہ اپلیکیشنز تھیں کہ جن کی نیچر اس طرح کی تھی جہاں پر کہ ڈیٹا کی اور پروسیسنگ کی نیچر ایسی تھی کہ وہ جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ ریلیشنل ڈی بی ایم ایس سے فلفل نہیں ہو سکتی تھیں. اب تیسرا فیکٹر جو ہم نے کہا کہ جس نے ان دونوں ریزنز کو ملا کے فردر پش کیا وہ یہ تھا کہ آبجیکٹ اورینٹیشن. آبجیکٹ اورینٹیڈ جو فیچرز ہیں یا جو آبجیکٹ اورینٹیڈ اسٹائل آف پروگرامنگ ہے اس نے کافی پاپولیرٹی گین کی اور جس کی وجہ سے اس نے ان ریکوائرمنٹس کو فردر پش کیا لوگوں کو کہ وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کے بارے میں سوچیں. اپنے اگلے لیکچر میں ہم آبجیکٹ اورینٹیشن کے فیچرز کو ڈسکس کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.